السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے چڑیل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چڑیل۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا، سورج دھیرے دھیرے غروب المغرب ہو رہا تھا۔ میں ایک درخت کے جھنڈ میں رائفل لیے کسی جانور کے شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دوست حسام اور کاشف میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی رائفلیں تھیں۔ ہمیں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر کوئی شکار بھی ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ میرا نام عمران ہے اور ہم تینوں دوست ہیں۔ ہمارا تعلق لاہور سے تھا۔ ہم سندھ کے جنگلات میں شکار کرنے آئے ہوئے تھے۔ ہمیں شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی خاطر ہم ہر سال اس جنگل میں ضرور آتے تھے۔ جنگل کے ساتھ ہی ایک بستی تھی جہاں ہم نے ایک ڈاک بنگلے میں رہائش رکھی ہوئی تھی۔ ہم تینوں دوستوں کے اپنے اپنے بزنس تھے۔ کاشف اور حسام شادی شدہ تھے، جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری منگنی میری امزاد ہیرا سے ہو چکی تھی۔ ہیرا نے BA کیا ہوا تھا اور وہ ایک مقامی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بہنیں بڑی اور شادی شدہ تھیں، جبکہ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ میرے ابو فوت ہو چکے تھے۔ میری امی چاہتی تھی کہ میں اگلے مہینے شادی کر لوں، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی فی الحال میرا آزاد رہنے کا ارادہ تھا۔ میرا خیال ہے آج کوئی شکار ہاتھ میں نہیں آئے گا، حسام نے مایوسی سے کہا۔ شاید جنگل کے جانوروں کو ہمارے آنے کی بنک پڑ گئی ہو، اس لیے وہ سب چھپ گئے ہوں، کاشف نے اپنی رائے پیش کی۔ میں نے ان دونوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ اچانک مجھے ایک طرف ہرن نظر آیا، جو دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ حسام اور کاشف نے بھی دیکھ لیا تھا، تاہم میں نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی رائفل سیدھی کر کے ہرن کا نشانہ لینے لگا۔ ہرن کو ہماری موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ بے فکری سے چلتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا۔ میں اس پر گولی چلانا ہی چاہتا تھا کہ ایک میری ٹریگر پر موجود انگلی رک گئی۔ میں نے دیکھا کہ جس طرف ہرن موجود تھا، اب وہاں ہرن تو غائب ہو گیا تھا، البتہ میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، جو اتنی حسین تھی کہ میری انگلی رک گئی تھی اور میں رائفل نیچے کر کے مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس لڑکی نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال خوبصورت طریقے سے باندھے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا ہوا ہاور، کون ہے اس طرف؟ کاشف نے مجھے مبہوت دیکھ کر پوچھا، مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ دلکش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ کسے دیکھ رہا ہے؟ حسام نے بھی حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے جنجلا کر پوچھا۔ وہ لڑکی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ مڑی اور درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ میں نے رائفل ایک طرف رکھی اور اٹھ کر بلا خیزی سے اس طرف بڑھا۔ حسام اور کاشف بھی میرے پیچھے آئے۔ جس درخت کے پیچھے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی، میں نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں قرب و جوار میں اسے تلاش کرنے لگا۔ یہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو عمران خاور؟ کاشف نے پھر جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ، اگر تم اس ہرن کو تلاش کر رہے ہو تو وہ کہیں غائب ہو چکا ہے۔ میں ہرن کو تلاش نہیں کر رہا، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ پھر کس کو تلاش کر رہے ہو؟ حسام چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت لڑکی کو جو ابھی میرے سامنے آئی تھی، میں نے کہا۔ لڑکی کا سن کر وہ دونوں چونک پڑے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، حسام نے کہا۔ اس جنگل میں کسی لڑکی کا کیا کام؟ ہمیں تو وہ نظر نہیں آئی۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے اس طرف اس لڑکی کو دیکھا تھا، میں نے کہا۔ اس طرف تو کوئی لڑکی موجود نہیں تھی، کاشف نے کہا۔ ہاں البتہ اس طرف ہرن ضرور موجود تھا، شاید اسے تم لڑکی سمجھ رہے ہو، دراصل اس کا دماغ چل گیا ہے، حسام نے کاشف سے کہا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب سے تمہاری منگنی ہوئی ہے اس وقت سے تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آنٹی سے بات کرنی پڑے گی کہ وہ تمہاری اب شادی کر دیں تاکہ تم لڑکیوں کے چکر سے باہر نکل آؤ۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے قرب و جوار چھان مارا، مگر وہ لڑکی کسی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ انسان تھی یا کوئی چڑیل کے پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، مگر اس لڑکی میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا اور بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا گیا تھا۔ میں واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ مل گئی لڑکی؟ حسام نے مذاقاً پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گئی ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔
تمہیں تو دن میں بھی تارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، حسام نے ہنستے ہوئے کہا۔ واپس ڈاک بنگلے میں چلیں، اب شکار تو بھاگ گیا ہے۔ ہاں چلیں، میں نے آہستہ لہجے میں کہا، اور پھر ان دونوں کے ساتھ پیدل ہی ڈاک بنگلے کی طرف بڑھ گیا، مگر میرے دل و دماغ پر وہ خوبصورت لڑکی سوار تھی جسے دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ ڈاک بنگلے میں آنے کے بعد ہم نے منہ ہاتھ دھوئے، پھر ڈائننگ روم میں آ گئے جہاں ڈاک بنگلے کے ملازم نے ہمارے لیے کھانا لگا دیا تھا۔ جس وقت ہم ڈاک بنگلے میں پہنچے تھے اس وقت رات کے 8 بج گئے تھے۔ کھانے کے دوران بھی میں اس خوبصورت لڑکی کے سحر میں ڈوبا رہا تھا۔ اس بات کو میرے دوستوں نے بھی محسوس کیا تھا اور مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم تینوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف اور حسام نے میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حسام نے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ میری بات سن کر حسام اور کاشف ایک بار پھر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ تاش کی بازی نہیں لگانی آج؟ کاشف نے پوچھا۔ نہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، لیکن حسام نے کہنا چاہا۔ میں نے اس کی بات انسنی کی اور ان دونوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تاش کھیلنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، جس پر میں نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس لیے حیران تھے کہ ہم روز ہی تاش کی بازی لگاتے تھے۔ لاہور میں بھی ہم ہفتے میں 3-4 دن اکٹھے ہوتے تھے اور تاش کی بازیاں جمتی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور بستر پر نیم دراز ہو کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ اگرچہ میں کتاب پڑھ رہا تھا مگر میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی سوار تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں رہتی تھی۔ میرا دل اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ وہ ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ مجھے کمرے میں موجود ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور ہوا ہوری کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈاک بنگلے میں موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ چوکیدار اور ملازم اپنے کمرے میں شاید سو رہے تھے۔ مجھے وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاک بنگلے کا بیرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ باہر چاروں اطراف میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا جسے چاند کی روشنی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قریب ہی کھیتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ قرب و جوار میں جینگروں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ چلتے چلتے میں ڈاک بنگلے سے کافی دور آ گیا تھا۔ قریب ہی ایک نہر بہہ رہی تھی۔ میں نہر کے قریب بنے پل پر بیٹھ گیا اور بہتے پانی کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ اتنا نرم و گداز تھا کہ میں ایک دم چونک پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو مجھے اس پہر کو نظر آئی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھا کہ رات کو لڑکی اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی، کیونکہ دیہاتوں میں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے، مگر اس لڑکی کو اکیلی وہاں دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے بدن سے مدہوش کر دینے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تم میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے؟ میں حیرت و خوشی سے بولا، مگر مجھے معلوم تھا کہ تم اس طرف آؤ گے۔ لڑکی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں اس طرف آؤں گا؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں، کیونکہ تم بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکے ہو، لڑکی نے کہا، اور مجھے دیکھنے کے لیے ہی اس طرف آئے ہو۔ اس کی بات درست تھی، مگر میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس بات کا اقرار کر سکتا۔ مگر رات کے وقت تم اکیلی آئی ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چھوڑو اس بات کو، لڑکی نے میری بات ٹال دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خاور عمران، میں نے اپنا نام بتایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سائرہ، لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ آؤ اس طرف بیٹھتے ہیں۔ ہم دونوں نہر کے کنارے گھاس پھوس پر بیٹھ گئے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سائرہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ چاند کی روشنی میں وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری لگ رہی تھی۔ کیا یوں ہی خاموش رہو گے یا کوئی بات بھی کرو گے خاور؟ سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کیا بات کروں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم اتنی خوبصورت ہو کہ میری زبان گنگ ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے فضا میں نقرے گھنگرو بج رہے ہوں۔ میں بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ کہا، خاور، جس دن سے تم شکار پر اس جنگل میں آئے ہو، میں نے اسی دن ہی تمہیں دیکھا تھا اور میں تم پہ فدا ہو گئی تھی۔
آج جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدہ جذبات دیکھے تو میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ اس وقت ثابت ہو گیا جب تم مجھے تلاش کر رہے تھے۔ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، مگر کہاں تھی؟ تمہارے قریب ہی، لیکن مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ میں ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، سائرہ ہنس کر بولی۔ اچھا سنو، میں اب چلتی ہوں، میں تمہیں کل ملوں گی۔ کل کس وقت؟ اسی وقت اور اسی جگہ، سائرہ نے کہا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے پکارا، سنو۔ وہ رک گئی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ یہ بھی بتا دوں گی، وہ مسکرائی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ ایک ادا سے مڑی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ایک طرف درختوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس مڑا اور ڈاک بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا راستہ میں اس کے بارے میں سوچتا آیا تھا کہ مجھے تو اس سے محبت ہو گئی تھی، اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس پری پیکر چہرہ والی لڑکی میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ ڈاک بنگلے تک کا راستہ کتنی دیر میں طے ہوا اس کا مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ میں ڈاک بنگلے میں داخل ہوا تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی میں بستر پر لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ میں اس پری پیکر چہرہ والی لڑکی سائرہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری امزاد منگیتر ہیرا آ گئی اور میں چونک پڑا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا رہی تھی، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی دھیرے دھیرے پیچھے کی جانب ہٹنے لگی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں چونک پڑا۔ میں نے سر جھٹکا اور بستر پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ بلا آخر مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کمرے کا دروازہ پیٹنے پر کھلی۔ میں نے بوجھل نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں روشن دان سے روشنی کی کرنیں آ رہی تھیں۔ دروازہ بار بار پیٹا جا رہا تھا۔ خاور خاور، باہر حسام موجود تھا۔ اٹھو یار، صبح ہو گئی ہے، شکار پر نہیں جانا کیا؟ آ رہا ہوں، میں نے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے جوتی پہنی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر حسام اور کاشف موجود تھے۔ وہ دونوں تیار ہو چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ خیر تو ہے، آج دیر تک سو رہے ہو؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ رات نیند بہت دیر سے آئی تھی، میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ حسام نے پوچھا۔ تم تو جلدی سونے کے عادی ہو۔ لگتا ہے وہی لڑکی اس سے ملنے آئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی نیند اڑ گئی ہوگی، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم دونوں بیٹھو، میں تیار ہو لوں، میں نے کہا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم تینوں جیپ میں سوار ہوئے اور جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ آج ہم نے معمول کے مطابق ہی شکار کھیلا تھا۔ کاشف نے ایک ہرن کا شکار کیا تھا جسے ہم اپنے ساتھ ڈاک بنگلے میں لے آئے۔ اس دوران مجھے سائرہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ چونکہ اس نے رات کو اسی نہر کے کنارے ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ جنگل میں نہیں آئی تھی، مگر میں اس سے ملنے اور دیکھنے کو بے چین تھا۔ مجھے رات کا انتظار تھا۔ کاشف اور حسام نے شکار کیے ہوئے ہرن کو باورچی کے حوالے کیا اور خود میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ باورچی ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ شام تک اس نے ہرن پکا لیا تھا۔ ہرن بہت ہی لذیذ تھا۔ کاشف اور حسام میرے کمرے میں رات 10 بجے تک موجود رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی بستر پر دراز ہو گیا تھا اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ پھر آدھی رات ہوتے ہی میں اپنے بستر سے اتر کر کمرے سے نکل آیا۔ ڈاک بنگلے میں اسی طرح خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کاشف اور حسام اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں ڈاک بنگلے سے نکل کر اس نہر کی طرف بڑھنے لگا جہاں گزشتہ رات میں نے سائرہ سے ملاقات کی تھی۔ نہر کے پاس پہنچ کر میں نے قرب و جوار میں سائرہ کی تلاش میں دیکھا، مگر شاید سائرہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آج رات تو چاند کی روشنی بھی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نہر کے کنارے بنے پختہ پشتے پر بیٹھ گیا اور سائرہ کا انتظار کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ سائرہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ سائرہ کے انتظار میں وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ میں کافی دیر تک پختہ پشتے پر بیٹھا سائرہ کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ انتظار کرتے کرتے میں جھنجھلا گیا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ شاید سائرہ کو آنے کا موقع نہیں مل رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی ہوگی۔ میری نظریں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھی جس طرف کل سائرہ گئی تھی۔ اچانک میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا ایک سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ میں بلا خیزی سے کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھا کہ سائرہ آئی ہوگی۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ سائرہ نہیں بلکہ وہ ایک باریش اور انتہائی بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اس کی عمر 60 سے اوپر ہوگی۔ اس عمر میں بھی وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ کون ہے آپ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔
بیٹا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو اسے بھول جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ باریش بوڑھے نے بھاری آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ تم سائرہ کا انتظار کر رہے ہو؟ جی، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ انسان نہیں ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ وہ آدم زاد نہیں ہے، جن زاد ہے، باریش بوڑھے نے کہا۔ کیا؟ مگر وہ جن زاد تمہیں پسند کرنے لگی ہے؟ باریش بوڑھے نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو گئی ہے۔ وہ تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے انسانی روپ میں آ گئی ہے۔ وہ بہت خطرناک جنزاد ہے۔ اگر تم اس بستی سے نہ گئے تو وہ تم پر قبضہ کر لے گی اور پھر تم کبھی بھی اپنے گھر نہ جا سکو گے۔ اس لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً اس بستی سے چلے جاؤ۔ باریش بوڑھے کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی آدم زاد نہیں جنزاد ہوگی۔ جنوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جس کسی کو بھی پسند کر لے پھر وہ اس کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ ان کے سائے سے انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ میرا عشق تھا یا کچھ اور۔ جن ذات کیسے انسانی شکل میں آ سکتی تھی؟ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر باریش بوڑھے نے کہا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں جن زاد ہے؟ میرا خیال ہے تم نے میری بات پر اعتبار نہیں کیا۔ باریش بوڑھے نے اس بات سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ میں نے تمہیں بتانا تھا سو بتا دیا، اب آگے سمجھنا تمہارا کام ہے۔ اتنا کہہ کر باریش بوڑھا جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چل دیا۔ میں اسے گمسم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میرے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ بوڑھا سائرہ کا باپ یا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے جس نے مجھے اس سے ملتے دیکھ لیا ہو اور مجھے خبردار کرنے آیا ہو۔ شاید اسی وجہ سے سائرہ بھی آج نہیں آئی تھی۔ میں سائرہ کا کافی دیر انتظار کرتا رہا، پھر میں واپس پلٹا اور اپنے ڈاک بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے باریش بوڑھے کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بنگلے پر واپس آنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی تھی مگر ہر بار اس باریش بوڑھے اور سائرہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ جب مجھے نیند آئی اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس صبح ہماری واپسی لاہور روانگی بھی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابھی لاہور نہیں جاؤں گا۔ میں سائرہ سے ایک بار پھر ضرور ملوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ کیا وہ واقعی جن زاد ہے یا آدم زاد۔ صبح 10 بجے جب میری آنکھ کھلی تو کاشف اور حسام تیار بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ دونوں انگش بدن داں رہ گئے۔ ہاور، آخر وجہ کیا ہے کہ تم واپس نہیں جانا چاہتے؟ کاشف نے پوچھا۔ بس میں ابھی شکار کھیلنا چاہتا ہوں، میں نے بہانہ بنایا۔ شکار کھیلنا چاہتے ہو یا اس لڑکی سے ملنا چاہتے ہو؟ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لوگ جو بھی سمجھو، میں 1-2 دن میں واپس آؤں گا، میں نے کہا۔ کاشف اور حسام ڈاک بنگلے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں واش روم میں گھس گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرنے کے بعد میں ڈاک بنگلے سے نکلا اور جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ میں سائرہ سے ملنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ جنگل میں پہنچ کر میں نے سائرہ کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ میں تو اس کا ٹھکانہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے تاکہ میں اس کی بستی میں جا کر اسے تلاش کر سکوں۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے باوجود جب وہ مجھے نہ ملی تو میں تھک ہار کر مایوس انداز میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں۔ پہلے تو میرے دل میں آیا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں، میں اپنی امزاد کا حق مار رہا تھا، مگر میری اس سوچ پر سائرہ کی محبت غالب آ گئی۔ عین اسی وقت مجھے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کی آواز سنائی دی اور میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاور، میں اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سائرہ کی آواز تھی۔ سائرہ، تم کہاں ہو؟ اگلے ہی لمحے سائرہ میرے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ میں مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کا حسن نکھر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں ایک بار پھر چونک پڑا اور مجھے باریش بوڑھے کی بات یاد آ گئی کہ سائرہ آدم زاد نہیں ہے بلکہ جن زاد ہے۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے اتنا تک سنا ہوا تھا کہ اگر کوئی جن زاد کسی انسان پر عاشق ہو جائے تو پھر اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا سایہ انسانوں پر پڑ جاتا ہے۔ کہاں کھو گئے ہو ہاور؟ اس کی آواز سن کر میں چونکا۔ کل رات تم کیوں نہیں آئی تھی؟ گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر؟ میری بات سن کر وہ ٹھٹکی۔ میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی میں ہے، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ میرا بازو پکڑے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی جہاں چند لمحے قبل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ اپنے گھر؟ وہ ٹھٹکی۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا کیا ہوگا؟ باتوں باتوں میں ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اگلے ہی لمحے میرے پورے وجود میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا ہاتھ حالی فضا میں رہا ہو۔ میں حیرت بھری نظروں سے سائرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دماغ میں باریش بوڑھے کی بات یاد آنے لگی۔
کیا ہوا ہاور، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف ہٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر سائرہ بھی کھڑی ہوگی۔ سائرہ حیرت و پریشان کن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ہاور، تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ بارش بوڑھے نے تمہارے متعلق صحیح کہا تھا، میں خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کیا کہا تھا بارش بوڑھے نے؟ سائرہ میری طرف آنے لگی۔ رک جاؤ سائرہ، رک جاؤ، میں نے اسے روک دیا۔ سائرہ میری بات سن کر ایک دم رک گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات چھا گئے تھے۔ یہی کہ تم آدم زاد نہیں بلکہ جن زاد ہو، میں نے کہا۔ سائرہ یہ سن کر اچھل پڑی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور تم انسانی شکل میں مجھے اپنے جال میں پھانسنے آئی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سائرہ کی آنکھوں میں پریشان بھرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا سائرہ، بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے دوبارہ اس سے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں جن زاد ہوں، سائرہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے اس وقت سے تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانی روپ بدلا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہاور۔ تمہاری اور میری شادی نہیں ہو سکتی سائرہ، میں نے کہا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم جن زاد ہو اور میں آدم زاد۔ تو پھر مجھے بھول جاؤ، میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں تمہیں نہیں بھول سکتی ہاور، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ کیا کرو گی؟ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ دیکھو سائرہ، تم جانتی ہو کہ میرا اور تمہارا ملن نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اور میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ مجھے اگر اسی وقت معلوم ہو جاتا کہ تم جن زاد ہو تو میں تم سے کبھی نہ ملتا۔ کیا اب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے سائرہ؟ میں نے کہا۔ ضروری نہیں کہ جس سے محبت کی جائے اور شادی بھی اسی سے کی جائے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہارا ہر قدم پر تعاقب کروں گی۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر میں مڑا اور ڈاک بنگلے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آج ہی لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس بارش بوڑھے کا بھی شکریہ ادا کر رہا تھا کہ جس نے بروقت مجھے سائرہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، ورنہ میں سائرہ کے چنگل میں پھنس جاتا۔ ڈاک بنگلے میں پہنچتے ہی میں نے اپنا سامان پیک کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پکی سڑک کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک سٹاپ مقرر تھا۔ اس سٹاپ تک پہنچنے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ اسی دوران ہی ایک بس آ گئی جو کراچی جا رہی تھی۔ میں اس بس میں سوار ہو گیا اور کراچی جاتے ہی میں نے پہلی فرصت لاہور کی فلائٹ بک کرائی اور لاہور روانہ ہو گیا۔ دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ سائرہ مجھے یاد تو بہت آتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں اسے بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن منگل تھا، آفس میں کام بہت تھا جس کی وجہ سے میں سارا دن مصروف رہا تھا۔ اس لیے جب میں آفس سے گھر لوٹا تو بہت کسل مندی محسوس کر رہا تھا۔ چائے کی بھی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر بیگ صوفے پر رکھا اور صوفے پر بیٹھتے ہی ملازمہ کو آواز دی، حمیدہ بی بی، حمیدہ بی بی۔ جی صاحب جی۔ دوسرے ہی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میرے سامنے ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی عمر 22 اور 23 سال کے درمیان تھی۔ اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ ہماری نئی ملازمہ ہے ہاور۔ اسی لمحے امی کی آواز سنائی دی۔ نئی ملازمہ؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں نئی ملازمہ، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے ہماری پرانی ملازمہ حمیدہ اپنے گاؤں سے لائی ہے۔ تم تو جانتے ہو حمیدہ اب اکثر بیمار رہتی ہے اور کام نہیں کر سکتی، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے نئی ملازمہ کا بندوبست کر دے۔ میں نے امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بہت عجیب سی تھیں، ان میں عجیب سی چمک تھی۔ امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ نسرین، چھوٹے صاحب کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ جی بہتر، نسرین نے کہا اور پھر کچن میں چلی گئی۔ میں امی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر اچانک ایک طرف دیکھتے ہوئے میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ نسرین ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ نسرین تو میرے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی، پھر یہ کون تھی؟ اوہ ہو، میرے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا ہاور؟ امی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ امی نسرین کہاں ہے؟ وہ تو کچن میں تمہارے لیے چائے بنا رہی ہے۔ نہیں امی، وہ ابھی اس کمرے میں گئی ہے۔ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کمرے میں ابھی چند لمحے پہلے نسرین گئی تھی۔ ہاور کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ امی نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ لو دیکھو، نسرین تمہارے لیے چائے لے بھی آئی۔ میں حیرت و ششدر بری نگاہوں سے گردن موڑ کر نسرین کو دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے نسرین کو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اور اب نسرین کچن سے چائے بنا کر آ رہی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس پر 2 کپ رکھے تھے جن میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے سائرہ کا چہرہ آ گیا۔ سائرہ نے کہا تھا کہ وہ میرا ہر قدم پر تعاقب کرے گی،
اور مجھے حاصل کر کر رہے گی۔ تو کیا یہ سائرہ ہے جو نسرین کے روپ میں میرے گھر آ گئی ہے؟ نسرین نے چائے کا ایک کپ میرے سامنے اور دوسرا کپ امی کے سامنے رکھا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ میں خوف زدہ نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہاور، کہاں کھو گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ اسی لمحے امی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں چونک پڑا۔ کچھ نہیں امی، میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ میری نظر بار بار کچن اور اس کمرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی ہو۔ میرے اندر عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس دوران مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ ہاور، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ میں ہیرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر امی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ہاور؟ میں نے کہا کہ میں ہیرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر کس سے کرنا چاہتے ہو؟ سائرہ سے۔ سائرہ سے؟ یہ کون ہے؟ امی کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہی جسے میں پسند کرتا ہوں۔ مگر ہیرا کے والدین کو کیا جواب دوں میں؟ امی حیرت سے بولی۔ کچھ بھی کہہ دے، میں ہیرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا۔ ہاور بیٹا، امی نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے کپ میز پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دماغ چکرانے لگ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی ہوں۔ امی خدا کے لیے مزید کچھ نہ کہیں، میں چیخ پڑا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور خود صوفے پر گر گیا۔ میرے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی خاص باختہ ہو گئیں اور مجھے پکڑ لیا۔ ہاور، ہاور، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاور، چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے مجھے، میں چیخ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری چیخیں معدوم ہوتی گئیں اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے بیڈ روم میں پایا۔ میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور میرے قریب ہی ہمارا فیملی ڈاکٹر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے امی اور نسرین کھڑی تھی۔ امی پریشان حال تھی۔ میں خود کو بیڈ روم میں ان سب کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ ہاور بیٹا، ڈاکٹر عمران میری طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا؟ مجھے؟ میں سوچتے ہوئے بولنے لگا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عمران میری طرف دیکھتا رہا، پھر وہ امی سے مخاطب ہوا۔ بظاہر تو ہاور کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کیا اس سے پہلے بھی ہاور کو ایسے دورے پڑے ہیں؟ نہیں، آج پہلی بار ہی اسے دورہ پڑا تھا، امی نے بتایا۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہاور کو آرام کی ضرورت ہے، اسے آرام کرنے دیا جائے۔ ڈاکٹر عمران نے امی کو ہدایت کی۔ مجھے دورہ پڑا تھا، میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ میں نے نسرین کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی عجیب سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ کیوں تھی۔ ڈاکٹر عمران چند لمحے مزید میرا چیک اپ کرتا رہا، پھر وہ امی اور نسرین کے ہمراہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نسرین نے باہر جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر مجھے دیکھا ضرور تھا، جیسے اس کے چہرے پر فتح کے آثار ہوں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیسے بے ہوش ہوا تھا۔ کیا واقعی سائرہ کا سایہ مجھے نظر آیا تھا؟ ان سب سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس جنزاد چڑیل کا مجھ پر سایہ ہو چکا تھا۔ اب میری یہ حالت تھی کہ مجھے ہر دوسرے دن دورے پڑتے تھے۔ جب دورہ پڑتا تھا تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ کئی بار تو میں نے برتن بھی توڑے تھے۔ میں اپنی اس حالت سے بہت پریشان تھا اور میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب میں جنزاد سائرہ کے عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ امی میری اس حالت سے بہت پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ میری اس حالت کا سن کر میری امزاد ہیرا اور اس کے گھر والے بھی آئے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میری ساس نے کہا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہو چکا ہے۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی نہیں، عالم کی ضرورت ہے جو کلام الہی کی بدولت مجھ پر سے جن کا سایہ دور کر سکتا ہے۔ میری ساس نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ واقعی مجھ پر سائرہ نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ مجھ سے بہت نقصان کروا رہی تھی۔ وہ جن ذات سائرہ نسرین کی شکل میں میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو مار ڈالوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میری جان چھوڑ دے۔ نسرین حسب معمول گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی نقل و حرکت سے بالکل ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ جن ذات سائرہ نہیں ہے۔ میرے سسرال والے اور ہیرا شام تک ہمارے گھر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے کب موقع ملے تاکہ میں جن ذات سائرہ جو نسرین کے روپ میں میرے گھر موجود تھی اس کا خاتمہ کر دوں۔ نسرین امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں جا کر سائرہ کو مارنا مشکل تھا۔ وہ شور مچا کر کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں ٹہلتا ہوا کچن کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ نسرین کچن میں موجود تھی اور برتن دھو رہی تھی۔ امی اپنے کمرے میں تھی۔ میرے پاس سائرہ کو مارنے کا بہترین موقع تھا، چنانچہ میں دبے قدموں چلتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا تو سائرہ برتن دھونے میں مگن تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک نسرین میری طرف پلٹی۔ میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ آؤ خاور، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے، نسرین چڑیل سائرہ کی آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔
میں تمہارا خون پی جاؤں گا، نکل جاؤ میری زندگی سے، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ نکل جاؤ میری دنیا سے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ہاور، اس نے کہا۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم مر کر تو میری زندگی سے دور جا سکتی ہو، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اگلے ہی لمحے میں نے نصیر کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ نسرین اس صورتحال پر بوکھلا گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا اور چیخنے چلانے لگی۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بامشکل بولی، مگر اس کی بات کا مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے اس کی گردن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی چیز خلول کر گئی ہو۔ میرے خلق سے غضبناک آوازیں نکلنے لگیں۔ نسرین کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں اور اس کے خلق سے خرخراہٹ سے نکل رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر امی بھی کچن میں آ گئی تھیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئی اور میری طرف بڑھی۔ ہاور، یہ کیا کر رہے ہو ہاور؟ انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور نسرین کو میری گرفت سے چھڑانے لگی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے نسرین کو چھوڑ دیا۔ نسرین کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اچانک ایک بار پھر مجھے جھٹکا لگا اور میں نارمل ہو گیا۔ امی نسرین پر جھک گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا ہاور تم نے؟ نسرین کو کچھ ہو نہ گیا ہو، امی خاص باختہ لہجے میں بولی۔ انہوں نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور نسرین کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ امی، یہ وہی جنزاد لڑکی ہے جس نے مجھ پر قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے کہا۔ یہ جنزاد نہیں، آدم زاد ہے، امی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نسرین کی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ امی کی کوشش کے بعد نسرین کو ہوش تو آ گیا، مگر وہ سخت متوخش تھی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور امی سے چپک گئی۔ بی بی جی، مجھے صاحب جی سے بچا لے، وہ لرزیدہ لہجے میں بولی۔ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اچانک ایک بار پھر مجھے دورہ پڑا اور میں پاگلوں کی مانند برتن توڑنے لگا، کبھی پاگلوں کی مانند ہنسنے لگ جاتا تھا۔ امی میری یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میرے دوست حسام اور کاشف کو فون کیا۔ امی نے انہیں مختصر طور پر بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک عالم کو اپنے ساتھ لے کر میرے گھر آ گئے۔ عالم کے کہنے پر مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر وہ عالم اکڑو میرے سرہانے بیٹھ گئے اور کلام الہی پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کلام الہی پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا، جنزا لڑکی، اس کی زندگی سے نکل جاؤ، یہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی زندگی سے نہیں جانا چاہتی، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، سائرہ کی آواز گونجی۔ تم جنزاد ہو اور یہ آدم زاد ہے، عالم صاحب نے کہا۔ اگر تم اس کی زندگی سے نہ گئے تو مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ خدا کے لیے مجھے میرے محبوب سے دور نہ کرو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، سائرہ روتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے تم سیدھے طریقے سے نہیں مانو گی، عالم صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر وہ کلام الہی پڑھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے سائرہ کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس کی چیخیں کربناک تھی۔ یہ عمل کافی دیر تک جاری رہا تھا۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہو۔ میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے ہوش و حواس گم ہونے لگے اور میں بے ہوشی کی وادی میں چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بیڈ روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حسام، کاشف، امی میرے ارد گرد موجود تھے۔ حسام نے مجھے بتایا تھا کہ میری زندگی سے جنزاد سائرہ نکل چکی ہے۔ اب میں آزاد ہو گیا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ میں نے نسرین کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے امی سے نسرین کے بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا کہ وہ کچن میں ہے اور ہمارے لیے چائے بنا رہی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر تک میرے سسرال والے اور ہیرا آنے والی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔